علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میں ہوں سید اسماعیل. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نگہت فاطمہ جو کہ جوائنٹ سیکریٹری مہاجر قومی موومنٹ کی. ان سے بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خیریت سے. ڈاکٹر صاحب، جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے عوام کافی پریشان ہے اور کئی ایس سی کے خلاف آپ کو پتہ ہے روڈوں پہ عوام آ چکی ہے. اب ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں. وہ یا تو جاب کر آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی ہے. کے ایس سی کے خلاف کافی پریشان ہے اور عوام اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرا رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے. تو آپ جوائنٹ سیکریٹری مہاجر قومی موومنٹ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ الیکٹرک تو ظلم کر رہی ہے اور کراچی میں بہت زیادہ ظلم بڑھ چکا ہے. کہیں پر وردیوں کے بھی پیسے جو ہیں وہ بلز میں لگائے جا رہے ہیں. مختلف ٹیکسز کے حوالے سے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں عوام پر. تو ظاہر سی بات ہے عوام پریشان ہوگی. مہنگائی کا ریشو جس طریقے سے بڑھ رہا ہے تو عوام تو ویسے ہی پریشان ہے, مہنگائی سے پریشان ہے. دوسرا کہ الیکٹرک نے ظلم کے ان سے فیول کے پیسے بھی انہی سے ہی لیے جا رہے ہیں اور پچھلے 2 ماہ کے جو ہیں وہ بھی انہی سے لیے جا رہے ہیں جبکہ تیل کی قیمتیں کم تھیں. خیر کہ الیکٹرک کو اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا. کہ الیکٹرک جو ہے وہ ایک مافیا ہے اور اس کے کوئی ہمارے کراچی میں بہت زیادہ اچھا کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کھمبوں میں کرنٹ سے ہمارے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا پرسانہ حال نہیں ہوتا کراچی میں. اور کہ الیکٹرک کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ 12 گھنٹے ہو جاتی ہے علاقوں میں. عوام پریشان ہے کہ الیکٹرک سے, کیونکہ ہم جتنا زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور جتنا زیادہ کہ الیکٹرک کو کراچی میں آزاد چھوڑا ہوا ہے, کسی اور صوبے میں بجلی کے کسی بھی محکمے کو اس طریقے سے آزاد نہیں چھوڑا ہوا. تو گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کراچی میں کہ الیکٹرک کو لگام دی جائے اور چیف جسٹس صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ان ٹیکسز سے آزاد کیا جائے, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں حالیہ بارش میں پورے سندھ میں جو سیلاب آیا ہے اور جو حالت ہے سندھ کی, تو ہمیں تو ویسے بھی تمام ٹیکسوں سے ہی بری ذمہ قرار دے دینا چاہیے کراچی کے ساتھ, کیونکہ کراچی کے لوگ بھی سروائیو کر رہے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. سندھ سرکار کو بھی سوچنا چاہیے اور وفاق کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل, جیسا آپ نے کہا کہ جو سیلاب زدگان ہیں جو جہاں پہ سیلاب آیا, بارشیں جو گزشتہ حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس سے کافی گاؤں جو ہے جہاں کہ عوام جہاں پہ رہتی تھی گاؤں میں وہ کافی ان کے مکانات ڈوب چکے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. جو کہ ماشاء اللہ سے مختلف این جی اوز جو ان کے خلاف ان کے لیے کام بھی کر رہی ہے. تو اس میں مہاجر قومی موومنٹ اپنا کیا رول پلے کر رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارے قائد کی اور ہمارے لیڈر کی یعنی آفاق بھائی کی ہدایت کے متعلق ہمارے کارکنان کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس نظریے پہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ سے مدد کی جائے تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. ایون کہ آپ ٹھیلے پہ 2 دیگ بریانی رکھ کر اور بانٹنا شروع کر دیں اور سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کر دیں تو لوگ بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں. ہم پس پردہ اللہ کا شکر ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے. اور جہاں تک آپ نے سیلاب زدگان کی بات کی ہے تو یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے کہ سندھ کے اتنے گاؤں جو ہیں وہ ڈوب گئے. اگر وقت پر ڈیم بنا لیا جاتا, اور وہ جو ایک ہمارے جج صاحب آئے تھے جنہوں نے بہت سارا ہم سے فنڈ بھی لیا تھا, ایون ہمارے اسکول کے بچوں نے 10-10 روپے بھی دیے تھے, اپنی پاکٹ منی دی تھی, تو اگر وہ اس وقت کام ہو جاتا اور پاکستان میں ڈیمز بن جاتے اور ان وڈیروں کی جو وڈیرہ شاہی ہے اس کو نہ مانتے ہوئے اگر اس وقت ڈیم بن جاتے تو شاید آج اتنا نقصان نہیں ہوتا. کیونکہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ حالت امن میں جنگ کی تیاری کرنا چاہیے. تو ہماری جو حکومت ہے اس کو ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے سے ہی ٹائم نہیں ملتا ہے. اگر پی ڈی ایم ہے تو وہ پی ٹی آئی کے پاؤں کھینچ رہی ہوتی ہے, پی ٹی آئی آتی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے پیچھے پڑ جاتی ہے. انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کس طرف جا رہی ہے. اگر وقت پہ حکومت میں آنے کے بعد لوگوں کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ اپنے اداروں کے قبلے درست کر لیں, اداروں میں کام کروائیں, تو شاید پاکستان کا اتنا برا حشر نہ ہو.
تو ہماری حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ کا عذاب انہی قوموں پہ یا انہی لوگوں پہ آتا ہے جہاں پہ بے راہ روی ہو. تو ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ہمارے حکومت میں لوگ ہیں، تو ان کا تھوڑا بہت اس بات پر سوچنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. تو تھوڑا سوچیں اور لوگوں کے لیے اب بھی وقت ہے، کام کر لیں اور ڈیم بنانے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اب بارشیں ہر سال ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ یہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد، یہ کیونکہ یہ ایک مونسون کا جو سسٹم ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. تو ہمیں اب ڈیمز کی طرف کام کرنا چاہیے اور ڈیم بنانا چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم جو ہیں ان مشکلات سے نکل سکیں. بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ اگر اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، آپ ایک ہاتھ دو تو دوسرے ہاتھ کو آپ کو پتہ نہ ہو. اگر میں آپ سے ریسنٹلی آج سے 2 یا 3 دن پہلے میں بات کروں کہ وہاں پہ گھروں کے لیے کنات کی ضرورت تھی، تو جب کنات کے پرائس مارکیٹ سے لینے گئے تو 4,000 روپے تھی. جب پتہ چلا کہ ایسے وقت کے اندر ضرورت ہے تو زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے، یہاں تک کہ تعداد کم پڑ گئی اس کی، تو کنات والوں نے وہی 4,000 کو ڈبل کر دیا، یعنی وہ 8,000 میں کر دی. تو ایسے مافیا لوگوں کے خلاف آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ تو لوگوں کے ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کرونا میں انہوں نے کفن مہنگا کر دیا تھا. جب ہیٹ اسٹاک کے دن تھے تو قبرستان میں قبریں نہیں مل رہی تھیں. تو ہمارے یہاں کام ہوتا ہی نہیں. ہماری گورنمنٹ بے حس ہے، کام کرتی نہیں ہے اور چیزوں کو جو ہے سمرائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے، چیزوں کو سمیٹنے کی سسٹم بنانے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اور صرف پیدا گیری میں لگے ہوتے ہیں. اپنے اپنے سب پیٹ جب بھر رہے ہیں. تلخ حقیقت ہے، اگر یہ لوگ عوام کا سوچیں اور ملک کا سوچیں تو شاید ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارا شمار ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، مہاجر قومی موومنٹ ماشاءاللہ 2018 سے آپ مہاجر قومی موومنٹ میں ایسے رول پلے کر رہی ہیں اپنا. آفاق بھائی کے ساتھ کافی آفاق بھائی کو اعتماد ہے آپ کے اوپر. تو اگر مہاجر قومی موومنٹ کا جو منشور ہے تعلیم، معیشت، انقلاب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام کے اندر آگہی لا رہا ہے؟ عوام کے اندر آگہی سے جو آپ نے کہا ہے بلا شبہ اور آ رہی ہے، کیونکہ تعلیم اگر اچھی ہوگی تو معیشت اچھی ہوگی، معیشت اچھی ہوگی تو انقلاب آئے گا. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے SUGF سندھ اربن گریجویٹ فارم کے نام سے، جس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کام ہی تعلیم کو فوکس کرنا ہے اور تعلیم پہ کام کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم نے مختلف کراچی کے اسکولوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ مسائل کیا ہیں. کہیں پہ ٹیچریں نہیں ہیں تو کہیں پہ واش روم کے پرابلمز ہیں، تو کہیں پہ بچے دریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں پہ وہ دریا بھی میسر نہیں ہے. تو ہمارے SUGF کے پلیٹ فارم سے بہت سارے اسکولوں میں ان چیزوں کو ہم فراہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے. تو ہم کراچی میں کم از کم تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹی لیول پر بھی، جہاں پر ہمارے بچوں کو کوٹے سسٹم کے تحت ایڈمیشن نہیں ملتے ہیں. یعنی آپ کراچی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ غیر مقامی اسٹوڈنٹ زیادہ ملیں گے، کراچی کے ہمارے بچے بچیاں نہیں ہوتے. تو ہم وہاں پر بھی اسی پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے. میڈیکل میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں جن کو اسی وقت حل نہیں کیا جاتا. ہم اس پلیٹ فارم پہ بھی میڈیکل کے بچوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کے جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں. اسی طرح کراچی بورڈ کی جو بد انتظامیہ ہوتی ہیں اس کے خلاف بھی کام کرنے کے کہ ہمارے بچوں کا وقت پہ رزلٹ نہیں آتا، ایڈمیشن میں انہیں پرابلمز ہوتی ہیں. تو SUGF جو ہے اس کا صرف اور صرف کام جو ہے وہ تعلیم کو بہتر بنانا کراچی میں، اور کراچی کے نوجوانوں کو ان سہولیات کا فراہمی ہے جو ہمارے بچوں کو کوٹے سسٹم کے تحت نہیں مل رہی. کوٹا سسٹم کراچی کے اوپر جب سے مسلط کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو نوکری ہو یا تعلیم ہو ہر جگہ سے محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم اس کوٹے سسٹم کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں اور تعلیم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ جدوجہد اور ہمارے SUGF کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہماری یہ جدوجہد آگے جاری رہی تو ہم کوٹے سسٹم کو بھی ختم کروائیں گے اور تعلیم کو کراچی میں انشاءاللہ بہتر نہیں اپنے نوجوان کے لیے بہترین کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ
اچھا آپ ایسا پرنسپل ایک اسکول بھی آپ جو ہے نا چلا رہی ہیں ایسا پرنسپل کے طور پہ، اور ماشاءاللہ سے آپ کی سیاسی سوشل ایکٹیویٹیز بھی میں دیکھوں تو کسی سے چھپی دیکھی نہیں ہے، کہیں کچھ ہو جائے تو آپ سب سے پہلے سر فہرست وہاں کھڑی ہوتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں آپ وہاں پہ. اگر آپ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق بھائی اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں تو کیا آپ اس میں الیکشن لڑیں گی؟ ظاہر سی بات ہے، اگر حکم ہوا الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتنے کی بھی کوشش کریں گے، اور جیت گئے تو کراچی کے لیے کام بھی کریں گے. جو حوصلہ ہے اس میں، کیونکہ جب ہمارے پاس اختیارات ہوں گے تو ہم اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور انشاءاللہ اگر ایسا کوئی وقت ہوا اور ہم اگر کراچی میں کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو کراچی پورا دیکھے گا کہ مہاجر قومی موومنٹ کس طرح کام کر کے اپنے آپ کو منواتی ہے انشاءاللہ. اور آج نیوز کے جو آپ انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کو تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ اپنے جو پروفیشن آپ کا ہے اس میں ایمانداری سے کام کریں، کیونکہ صحافت جو ہے ایک بہت اچھا پیشہ ہے. اگر اس کو ہم ایمانداری سے کریں تو آپ پہ بھی ملک اور قوم کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے اور کراچی کے لیے کام کرنا چاہیے. جتنے بھی اینکر ہیں اور جتنے بھی ہمارے نیوز چینلز ہیں وہ ایمانداری سے کام کریں. بیسٹ آف لک ڈاکٹر صاحبہ، ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں. جی ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نگہت فاطمہ، جوائنٹ سیکریٹری مہاجر قومی موومنٹ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اسماعیل کو دیجیے اجازت. کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ آنچ نیوز کراچی.